اور مسائل کا علم بھی وہی شخص بتائے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من سئل عن علم یعلمہ، کہ وہ اس علم کو جانتا ہو، جاننے کے بعد پھر نہیں بتاتا ہے، تو یہ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو ایسے ٹھوکا ٹھوک لگائی جائے تو علم کی باتیں لوگوں کو بتانا شروع ہو جائے تو اس سے وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کو بتایا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ بھی جہنم کے ادھر بن جائے گا۔ عام آدمی کے لیے تو صاف ستھری آسان سی بات ہے، وہ یہ کہے کوئی آدمی بات پوچھے کبھی نہ بتایا کرے، عالم سے جا کے پوچھے، یہ کام ان کا ہے، ہمارا کام تو یہ نہیں ہے۔ ہم نے جو بات سنی ہے یہ بات ہے، لیکن تحقیق کر لیں عالم سے، پھر جا کے عمل کرنا، وگرنہ خرابی بہت بڑی ہے۔ جب یہ حق کو چھپاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے وبال جب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا جو آتی ہے، قحط سالی آتی ہے یا اور کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، تو اس میں پھر کیا ہے، جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر جانور بھی کیا ہوتے ہیں، جمادات کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ بھی سب مل کر کیا کرتے ہیں، اس شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہوتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ حق کا چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح آج کل بہت سارے روشن خیال لوگ، بڑے آزاد قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جوش آتا ہے قلم ہاتھ میں لے لیتے ہیں، مضامین لکھنے شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھنی شروع ہو جاتے ہیں، حدیثیں بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں، درس دینا شروع ہو جاتے ہیں، بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو کیا ہے، گمراہ کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں، اپنے نئے نئے مسائل بیان کرتے ہیں اور اعلان لوگوں کو گمراہی کی طرف لاتے ہیں۔ جب یہ سمجھ جاتے ہیں وہ آپ نے غلطی کی ہے، علماء کی گرفت ہوتی ہے کہ تم نے یہ غلط مسئلہ بیان کیا ہے، تم نے یہ جو چیز اہل سنت والجماعت کے مسلک اور عقیدے کے خلاف یہ بات بیان کی ہے۔ جب اس کو سمجھ آتی ہے اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو اب ان کے لیے لازم ہے کھلے عام لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ بابا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا اور مسلمانوں کے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف یہ مسئلہ تھا، یہ میں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے اس کے اندر، جب یہ ساری باتیں کرے گا کہ تابو بھی ہوگا، اصلاح بھی ہوگی اور اس کو بیان بھی کرے گا لوگوں کے سامنے، تب جا کے اس کی توبہ کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ اس کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آتی ہے، فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، گناہ کا اقرار کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو کیا کر لیتے ہیں، قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ
اس کی آیت نمبر 159 سے لے کر 161 تک یہ 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات سے پہلی والی جو آیات تھیں ان میں قبلہ کے بارے میں تفصیل سے بات گزری، اور اس کے ضمن میں یہ بات بھی گزری کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اہل کتاب کی جانب سے حق پوشی، یعنی حق کو چھپایا گیا، ان کی نبوت کو چھپایا گیا، اس کا مضمون بھی مذکور تھا، گزرا ہو بھی۔ جس طرح یہ آیت گزری کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ بات گزری، پھر ساتھ یہ بھی گزرا کہ لیکتمون الحق کا، وہ حق کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اسی مضمون کی تکمیل کی گئی ہے، بیان مکمل گیا، کمپلیٹ کیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں چھپانے کے اوپر، تو ان کو یہاں پر وعید ڈرایا گیا ہے، اور ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہیں رب العالمین کیا ہے؟ معاف کر دے گا۔ تمہیں جو حق چھپایا ہے تم نے، اس کی سزا تمہاری کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی، بشرط یہ کہ تم کیا ہے؟ توبہ کرو اور باز آ جاؤ، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لو کہ آپ اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر تفسیر مزری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سعد بن معاذ اور خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے علماء ان کے پاس گئے، اور تورات کا ایک مضمون تھا کوئی، اس کے بارے میں انہوں نے اس سے پوچھا، تو انہوں نے اس کو چھپایا، انہوں نے ان کو نہیں بتایا، بات کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا اور صاف انکار کر دیا۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یکتمون۔ اور یہ بھی در منصور کے حوالے سے یہ بھی تفسیر انوار البیان میں ہے کہ حضرت ابو العالیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے حسد کی بنا پر، جیلسی ہوتی ہے نا، حسد کی بنا پر کیا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور آپ کی تعریفات اور آپ کی جو صفات تورات میں بیان کی گئی تھیں، انجیل میں بیان کی گئی ہے، تو سابقہ کتابوں میں جو کچھ بھی تھا انہوں نے اس کو چھپایا اور پوشیدہ رکھا، بیان نہیں کیا، چھپاتے تھے لوگوں سے، کہ ان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سارے کے سارے اہل کتاب اسلام میں داخل ہو جائیں، عام پبلک اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس حسد کے وجہ سے انہوں نے چھپا دی، اور کہتے تھے کہ ہماری جو سرداری ہے یا کتاب کی وجہ سے، دین کی وجہ سے لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں، ہماری ٹور بنی ہوئی ہے اس قوم کے اندر، تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی، فرمایا ان کا معنی ہے بے شک، الذین وہ لوگ، اب یہاں الذین وہ لوگ کون سے مراد ہیں؟ اس سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ۔ کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ۔ یہود یہودیوں کو کہتے ہیں، نصارہ عیسائی کرسچن نے کہا جاتا ہے۔ یکتمون چھپاتے ہیں، کیا چیز؟ ما جو کچھ، انزلنا ہم نے اتارا، من سے، البینات واضح نشانیاں، جو واضح نشانیاں ان کے اوپر ہم نے نازل کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ کھلی نشانیاں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بتلا رہی ہیں، ان کو کیا کر رہا ہے؟ یہ چھپا رہے ہیں۔ فرمایا والہدا، اور ہدایت کی باتیں۔ اب ہدایت کی باتوں سے کون سی باتیں مراد ہیں؟ فرمایا وہ شے جو سیدھی راہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی راہ بتاتی ہے۔ من بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ فرمایا ما بینا، اس کے بیان کرنے کے بعد، کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا، کھول کر واضح کر کے بیان کیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب ہے۔ اب اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو عام لیا جائے تو اس سے قرآن کریم مراد ہے، تورات مراد ہے، زبور اور ساری کتابیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا بعض مفسرین فرمایا کہ اس سے الکتاب سے مراد خاص کتاب تورات اور انجیل اس سے مراد ہے۔
تورات اور انجیل۔ فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے ان کے اوپر، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی پھٹکار ہے، اور کیا ہے؟ لعنت کرنے والوں کی طرف سے بھی کیا ہے؟ پھٹکار آتی ہے۔ لعنت، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا، ریجیکٹ کرنا۔ فرمایا لعنت دھتکار کے معنی میں آتا ہے۔ لائنون، جو لعنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کون سے مراد؟ لائنون سے مراد فرشتے ہیں، اس سے انسان مراد ہے۔ فرمایا اس سے جانور مراد ہے، زمین کے اوپر جتنے بھی سانس والی چیزیں ہیں وہ ساری اس سے مراد ہے، کہ سارے کے سب کی جانب سے ان کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ لعنت آتی ہے۔ فرمایا لعنت کا معنی کیا ہے؟ اصل میں لعنت کسے کہتے ہیں؟ رحمت سے دور ہو جانا، رحمت سے دور ہو جانا۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف جب اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو اللہ کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو اپنی رحمت سے کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں، اپنی رحمت سے کیا کرتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس سے مراد کیا ہے؟ دوسری مخلوق کی طرف آ جائے لعنت کا نسبت ہو کہ فرشتوں کی لعنت، دوسروں کی لعنت، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بد دعا مراد ہوتی ہے، کہ وہ بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر کیا ہے؟ ایک مار پڑتی ہے، پیشانی فور ہیڈ کے اوپر مار پڑتی ہے، تو فرمایا اس کو سوائے انسان اور جن کے، روئے زمین کی ہر چیز کیا ہے؟ اس کو سن لیتی ہے۔ ہر چیز اس کی، جب کافر مرتا ہے نا اس کو مار لگتی ہے پیشانی پر، تو کیا ہے؟ ضرب جو ہوتی ہے اس کی سنائی دیتی ہے ہر چیز کو، سوائے انسانوں کے اور جنات کے ساری چیز سنتی ہے۔ اور کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول فرمایا یلعنہم اللہ، یلعنہم اللائنون، اس سے کیا ہے؟ یہی مراد ہے۔ اس سے اس آیت میں آگے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نازل کی گئی ہے، ہدایت نازل کی گئی ہے، ان کا لوگوں سے چھپانا، فرمایا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی لعنت ہو رہی ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت ہو رہی ہے، حیوانات کی طرف سے بھی لعنت ہو رہی ہے، جانوروں کی طرف سے بھی لعنت، گویا ہر چیز کی طرف سے کیا ہو جاتی ہے؟ لعنت برستی ہے جب انسان حق بات کو چھپاتا ہے۔ چھپانا حق کو کتنا بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ تو فرمایا صحیح بخاری کے حوالے سے یہاں پر ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتی، یہ دو آیتیں نہ ہوتی، تو فرمایا یعنی جن میں علم کے چھپانے کی وعید آئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ علم کو چھپانے والوں کی یہ سزا ہے، تو فرمایا میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ لیکن پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ اسے لوگوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ لعنت برستی ہے، جو حق بات کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد آتا ہے، فرمایا کہ سئل عن علم، کسی آدمی سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا، یعلمہ، اس کو جانتا ہے، تو فرمایا فکتمہ، اس نے اس کو چھپایا، تو فرمایا رب العالمین قیامت کے روز اس کو لگام لگائیں گے۔ کس چیز سے؟ من النار، آگ کی لگام ہوگی، آگ کی لگام اس کو کیا ہے؟ لگائی جائے گی۔ تو فرمایا اسی طرح یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، ایک مسئلہ لکھا ہے انہوں نے کہ فرمایا یہ وعید جو آئی ہے، یہ جو لعنت آتی ہے قیامت کے روز اس کو لگام لگائی جائے گی، یہ جو وعیدیں آئی ہیں، فرمایا یہ اس وقت ہے کہ اگر وہاں پر دوسرا کوئی عالم موجود نہ ہو، اگر دوسرا کوئی عالم موجود ہے تو یہ عالم کے پاس گیا مسئلہ پوچھتے، اس نے کہا جناب وہ بڑا عالم ہے، اس سے جا کے پوچھ لیں، تو یہ کتمان میں نہیں آتا ہے، یہ چھپانے میں نہیں آتا ہے، یہ چھپا، اگر کوئی عالم موجود ہی نہ ہو اور یہ سچی بات نہیں بتاتا، اس کو چھپا رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ یہ شخص اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ تو فرمایا یہاں پر ایک دوسری بات تفسیر انوار البیان میں ہے کہ جہاں فرماتے علم کا چھپانا گناہ ہے، علم چھپانا گناہ ہے، تو فرمایا وہاں یہ بات بھی جان لینی ضروری ہے کہ جو شخص واقعی عالم ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رکھتا ہو، اس سے واقف ہو، حلال حرام کو جانتا ہو اور مسائل سے فرمایا پوری طرح کیا ہے؟ آگاہ ہو، اس کو جناب نبی کریم سے اسی جانتا ہو، تو اس سے علم پوچھا جائے گا، اس سے علم پوچھا جائے گا، اور مسائل کا علم بھی وہی شخص بتائے،
کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من سئل عن علم یعلمہ، کہ وہ اس علم کو جانتا ہو، جاننے کے بعد پھر نہیں بتاتا ہے. تو یہ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو ایسے ٹھوکا ٹھوک لگائی جائے تو علم کی باتیں لوگوں کو بتانا شروع ہو جائے تو اس سے وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کو بتایا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ بھی جہنم کے ایندھن بن جائے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں علماء، یہاں پر لکھا ہے جس طرح یہ روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، فرمایا کہ لوگوں جس چیز کا تمہیں علم ہے اس کو بتا دو، لیکن جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں کہو واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے بہتر. اگر آپ نے غلط چیز بتائی تو ظاہر ہو غلط مسئلہ لوگ عمل کریں گے. تو اس لیے نہیں معلوم کو مجھے نہیں معلوم عام آدمی کے لیے تو صاف ستھری آسان سی بات ہے. وہ یہ کہے کوئی آدمی بات پوچھے کبھی نہ بتایا کرے، اسے کہیں علماء سے جا کے پوچھ لیجیے، عالم سے جا کے پوچھیے. یہ کام ان کا ہے، ہمارا کام تو یہ نہیں ہے. ہم نے جو اس بات سنی ہے یہ بات ہے، لیکن تحقیق کر لیں عالم سے پھر جا کے عمل کرنا، وگرنہ خرابی بہت بڑی ہے، بہت بڑی خرابی ہے. تو اسی کو آگے معارف القرآن میں ایک زبردست بات یہاں پر لکھی ہے انہوں نے، تفسیر معارف القرآن بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ علم کو چھپانے کی سخت وعید ڈراوا انہی علوم کی اور مسائل کے بارے میں ہے، ان مسائل کے بارے میں جو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے. فرمایا باریک اور مشکل مسائل جن کو عوام نہ سمجھ سکیں، بلکہ خطرہ ہو کہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور مسئلے کو غلط طریقے سے سمجھیں گے، اور جس کا نقصان زیادہ ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اگر عالم اس مسئلے کو نہیں بیان کرتا، ان احادیث کو نہیں بیان کرتا، ان مسائل کو نہیں بیان کرتا، اس کو کتمان نہیں کہا جاتا، مسائل کو چھپانا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کا چھپانا ضروری ہے، کیونکہ امت گمراہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. کیونکہ آپ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جس طرح بعض چھوٹے کسی کو پتہ تک نہیں ہوتا ہے، خدا کے عرش کے اوپر باتیں اس کے اوپر مسائل کے اوپر چھڑ جاتے ہیں، خدا عرش پہ ہے، خدا کہاں پر ہے. اب ایسی باتیں بیان کرنا عام لوگ تو پبلک تو گمراہی ہو جائے گی. اسی طرح اور بہت سارے مسائل، صحابہ اکرام کے آپس کی اختلاف کی باتیں صحابہ اکرام کا مسائل ہیں، اب ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور ایسی باتیں جو عام پبلک سمجھ نہیں سکتی ہے ان باتوں کو پبلک کے اندر بیان کرنا، یہ تو بالکل گمراہی پھیلانے کے برابر ہو جائے گا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ایسی باتوں کو پبلک میں نہ بیان کیا جائے، اس کو کتمان نہیں کہا جاتا، حق کا چھپانا نہیں کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ ممبر جو ہوتا ہے یہ بڑی ذمہ داری کا کیا جگہ ہوتی ہے. تو اسی طرح فرمایا آگے فرماتے ہیں کہ اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے نا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بات جو ہے اس بات سے اشارہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت سے اشارہ ہوتا ہے کہ من البینات والہدا، اس سے اس طرف بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات فرماتے ہیں کہ تم اگر لوگوں کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو پوری طرح نہ سمجھ سکیں گے تو ان کو تم کیا کر دو گے، فتنے میں مبتلا. اب یہ مرزا جو ہے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ایسے مسائل کہ جس کو عام پبلک نہیں سمجھتی، ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جن کو علماء نہیں بیان کرتے پبلک میں، لیکن وہ لوگ آ کے پبلک میں بیان کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں وہ بڑا عالم ہے جی، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑا اس کے پاس نالج ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے. وہ ایسی باتیں کرنے سے تو عوام جو ہے وہ تشویش کا شکار ہو جاتی ہے، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دو گے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بخاری شریف میں آتا ہے، اور وہ فرمایا کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ لوگوں کو جو جانتے ہوں، ان کی عقل اور فہم اور برداشت کر سکیں. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے تو ظاہر ہے وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی تو تکذیب کر لیں گے، انکار کر بیٹھیں گے. تو لوگوں کی سمجھ کے مطابق دین کی بات جو واضح قرآن و سنت میں ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. فرمایا غرض حق کا چھپانا یہ بہت بری چیز ہے. اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، جانوروں کی لعنت ہے. تو یہ ساری جتنی بھی سانس والی چیزیں
یا چلنے والی ان کی طرف سے لعنت آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یلعنہم اللاعنون کہ لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت کرنے والے. تفسیر عثمانی میں یہاں پر زبردست بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جن اور انس اور ملائکہ سب حیوانات یہ سب کے سب اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. کیوں؟ فرمایا جب یہ حق کو چھپاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے وبال جب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا جو آتی ہے، قحط سالی آتی ہے یا اور کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، تو اس میں پھر کیا ہے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر جانور بھی کیا ہوتے ہیں، جمادات کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ بھی سب مل کر کیا کرتے ہیں، اس شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہوتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ حق کا چھپانا بہت بڑا جرم ہے. فرمایا الا الذین تابوا مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی. جرم ہے لیکن جو توبہ کر لے، فرمایا یعنی وہ لوگ جو لعنت سے بچ جائیں. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں الا الذین تابوا جو توبہ کر لے. توبہ کر لیا تو بچ جائیں گے. جنہوں نے علم کو چھپایا اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے توبہ کر دی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم علم کو پھر کبھی نہیں چھپائیں گے اور اس کو بیان کریں. فرمایا وہ اصلحوا اور اصلاح کی، یعنی جو کچھ چھپایا تھا نا اس کو کیا ہے کلیئر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کا تدارک کر رہے ہیں. توبہ کرنے کے ساتھ فرمایا اصلاح بھی کریں، جو فساد کیا تھا، خرابی پھیلائی تھی، اور فرمایا اس کو دور کریں. جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کو اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دی، بتا دیں کہ ہم نے تم کو حق سے روکا تھا اور یہ دین کی بات کیا ہے ہم نے چھپائی تھی. تو یہ توبہ بھی اور اصلاح بھی کریں. پھر تیسری شرط لگائی، فرمایا رب العالمین وبینوا اور اس کو بیان بھی کریں، بتائیں لوگوں کو کہ یہ باتیں میں نے چھپائی تھی، یہ غلط مسئلے بیان کیے تھے. یہ لوگوں کو کیا ہے اس کو بتانا اس کے لیے لازم ہے. روح المعانی کے حوالے سے انوار البیان میں ہے کہ جن لوگوں نے حق کو چھپایا، فساد کیا، برائی پھیلائی، لوگوں کو گمراہ کیا، ان کی توبہ اسی وقت پوری ہوگی جب وہ اس توبہ کے ساتھ اصلاح بھی کریں اور بیان بھی کریں اور گمراہی کی تلافی بھی کریں. تب جا کے رب العالمین ان کی توبہ کو کیا کرے گا، قبول فرمائے گا. فرمایا جس طرح آج کل بہت سارے روشن خیال لوگ، بڑے آزاد قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جوش آتا ہے قلم ہاتھ میں لے لیتے ہیں، مضامین لکھنے شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھنی شروع ہو جاتے ہیں، حدیثیں بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں، درس دینا شروع ہو جاتے ہیں. بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو کیا ہے گمراہ کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں، اپنے نئے مسائل بیان کرتے ہیں اور اعلان لوگوں کو گمراہی کی طرف لاتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ جب یہ سمجھ جاتے ہیں وہ ہم نے غلطی کی ہے، علماء کی گرفت ہوتی ہے کہ تم نے یہ غلط مسئلہ بیان کیا ہے، تم نے یہ جو چیز اہل سنت والجماعت کے مسلک اور عقیدے کے خلاف یہ بات بیان کی ہے. جب اس کو سمجھ آتی ہے اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو اب ان کے لیے لازم ہے، صرف توبہ کر کے گھر میں بیٹھنا ان کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو کھلے عام لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ بابا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا اور مسلمانوں کے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف یہ مسئلہ تھا، یہ میں نے بیان کیا ہے. تو یہ چیز ہے اس کے اندر. جب یہ ساری باتیں کرے گا کہ تابو بھی ہوگا، اصلاح بھی ہوگی اور اس کو بیان بھی کرے گا لوگوں کے سامنے، تب جا کے اس کی توبہ کیا ہوگی، قبول ہوگی. اس کے اوپر لازمی بات ہے. تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا. یعنی توبہ قبول کرنے سے مراد کیا ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا. آگے فرماتے ہیں یہاں پر توبہ اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ فرمایا میں ان کے اوپر کیا ہے رجوع کروں گا. اب اللہ کی طرف سے توبہ کی نسبت ہو تو اس کا مراد کیا ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، عذاب ان سے کیا کر دوں گا، ہٹا دوں گا. اور جب اس کی نسبت عام لوگوں کی طرف ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کیا ہے معافی مانگتا ہے اور گناہوں سے باز رہنے کی رب العالمین سے کیا ہے درخواست کرتا ہے. فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں توبہ کا بڑا قبول کرنے والا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آتی ہے، فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، گناہ کا اقرار کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو کیا کر لیتے ہیں، قبول فرماتے ہیں. فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور کافر ہی رہے، یہی کیا ہے کفر کی حالت میں مر گئے، اسی طرح گئے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے لعنت ہے.
والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب آدمیوں کی طرف سے کیا ان کے اوپر لعنت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لعنت قیامت کے دن ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ قیامت کے روز، کہ کافر قیامت کے دن ان کو کھڑا کرے گا اللہ رب العالمین، اور پھر ان پر لعنت کرے گا، پھر ملائکہ لعنت کریں گے، پھر فرشتے لعنت کریں گے، ساری کیا ہے انسانیت ان کے اوپر لعنت کرے گی۔ فرمائے خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی اسی لعنت پہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ولا هم ینظرون، اور نہیں ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی ان کی طرف نگاہ رحمت جو ہوتی ہے رب العالمین ان کی طرف نہیں ڈالیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول بنا، اس بیٹھنے کے اوپر پورا اجر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جہنم کی آگ سے بچا دے، ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ انہیں دین اسلام کے اوپر استقامت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔